السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ سٹارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت و بری گھڑی سے محفوظ فرمائے۔ جی تو ویورس آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، خوفناک واقعہ، وہ کچھ یوں ہیں۔ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور عدت میں بھی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں عدت میں تھی اور اس گھر کو چھوڑ کے بھی میں جانا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا تھا اور میں خود بھی وہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ تو اس مسئلے کو حل ایسے کیا میری والدہ نے کہ انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے میری بہن کو میرے پاس چھوڑ دیا۔ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہتی ہیں اس وقت میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے، اور میری بہن نے میری بہت ہیلپ کی اس وقت جب میں ڈپریشن میں بھی تھی، تو وہ میرے ساتھ رہیں اور میرے بچوں کو بھی سنبھال لیا کرتی تھی اور میرا بھی ٹائم گزر جاتا۔ میری بہن جب کام کر کے فارغ ہو جاتی اور اکثر رات کے ٹائم وہ کھڑکی میں گیلری میں جا کر کھڑی ہوتی تھی، باہر کا نظارہ دیکھ لیا، ذرا کھلی ہوا میں سانس لے لی، وہیں بیٹھ کے کچھ پڑھ لیا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بہن نے کیا دیکھا، ایک رات وہ بیٹھی ہوئی وہیں پر کچھ پڑھ رہی تھی، نیند وہ کہتی ہیں اسے آ نہیں رہی تھی، وہ گیلری میں جا کے بیٹھ گئی اور کچھ پڑھنے لگی۔ ابھی وہ کہتی ہیں تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ ان کو شور کی آواز آئی، جیسے بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئی اور کہ رات کے 12 بجے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ گیلری میں کے پاس گئیں اور نیچے اسٹریٹ میں انہوں نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ گلی کے کونے سے ان کو کچھ روشنی سی نظر آئی، اور وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ساتھ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، اور ڈھول انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور ڈھول بجاتے ہوئے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی، وہ سمجھی کہ شاید کوئی بارات یہاں سے گزر رہی ہے۔ خیر انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھا اور وہ بارات جاتے جاتے گلی کے اینڈ میں جا کر مڑ گئی اور ایک دم ہی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن اسی طرح وہ بچوں کو سنبھالنا، گھر کا کام کرنا، سارا کچھ فارغ کر کے رات کے ٹائم اکثر وہ گیلری میں جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ سیم اسی طرح اگلے دن بھی وہ اپنا کام وام سمیٹ کر فارغ ہوئیں، شام کے ٹائم وہ گیلری میں جا کے بیٹھ گئیں۔ وہ کہتی ہیں ہمارے علاقے میں مارکیٹ ٹائم پہ بند ہو جاتی تھی اور تمام دکانیں بند ہونے کی وجہ سے کافی سناٹا بھی ہوتا تھا، لائٹس وغیرہ بھی بند ہوتی تھیں۔ تو میری بہن جا کے گیلری میں بیٹھ گئی اور تازی ہوا بھی لینے لگی اور اس طرح اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے لگی۔ اس کو رات کو نیند وہ کہتی ہیں لیٹ ہی آتی تھی، تو وہ گیلری میں جا کے بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بارات نمودار ہوئی اور اس بارات میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، گاڑیاں بھی تھیں، اور لوگ ڈھول بجاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اور وہ لوگ اس قدر مگن تھے کہ وہ بارات ہمارے گھر کے نیچے سے گزرتے ہوئے چلی گئی اور بہت ہی قریبی، جیسے ہمارے گھر کے پاس ہی گلی تھی، اس گلی میں غائب ہو گئی، یعنی اندر چلی گئی اور آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ اتفاق ہے کہ کل بھی سیم اسی طرح سے بارات نے کراس کیا اور وہی لوگ، اسی طرح کا ماحول، اور آج بھی سیم وہی چیز۔ وہ تھوڑی پریشان تو ہوئی لیکن اس نے پھر اگنور کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، اور اسی طرح میری بہن نے اگلے دن بھی جو اپنا روٹین وقت تھا شروع کیا، اور فارغ ہو کر اس رات وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی اور ہم گپ لگانے لگے۔ میں آہستہ آہستہ اب سنبھل رہی تھی اور مجھے بھی اچھا نہ لگا کہ میری بہن میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور اس رات میں اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ گئی۔
ابھی ہم دونوں وہ کہتی ہیں بات ہی کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو ڈھول کی آواز آئی، اور وہ آواز مجھے بھی آئی، میں بھی حیران ہوئی۔ تو ایک دم میری بہن بولی کہ باجی 2 دن سے میں ریگولر دیکھ رہی ہوں کہ یہاں سے بارات گزرتی ہے، کہ آپ کی اگلی والی گلی میں کوئی شادی ہال وغیرہ ہے؟ لیکن یہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے کہ سیم 3 دن ہو گئے ہیں اور ریگولر یہاں سے بارات جو ہے وہ گزر رہی ہے؟ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ خیر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے پوچھا، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے علاقے میں اور اگلی گلی میں کوئی شادی ہال نہیں ہے، اور کیسی بارات؟ مجھے تو کوئی آواز کل نہیں آئی۔ تو وہ بولی کہ نہیں باجی، میں نے خود دیکھا ہے، اور اچھے خاصے شور کی آواز تھی، ڈھول ڈھمکا کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے۔ تو میں ایک دم وہ ہو گئی کہ اچھا، اتنے میں ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ وہ آواز قریب آنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی قریب آئی تو ہم ایک دم گیلری کی طرف گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ بارات گزر رہی تھی۔ لیکن میری بہن نے ایک دم بولا کہ باجی ایک بات آپ دیکھیں، جو میں 3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کہ ویسے ہی لوگ وہی کپڑے پہنے ہوئے، ویسے ہی ڈھول بجاتے ہوئے، اسی طرح ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک دم مانو کہ آپ یقین کریں میرا دل بیٹھا، اور میں نے اپنی بہن کو ہاتھ سے پکڑا اور اندر کی طرف لے آئی۔ لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں اوپر کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ خیر میں جلدی سے اپنی بہن کو اندر لے آئی، دروازہ بند کر دیا اور اسے بولا کہ نیکسٹ ٹائم تم گیلری میں مت کھڑی ہونا۔ وہ بولی کہ خیریت باجی؟ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے اس طرح بارات کا جانا، اور 2 3 دن سے تم مسلسل دیکھ رہی ہوں، تو یہ کچھ صحیح بات نہیں ہے، اور یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ وہ بھی ایک دم ڈر گئی۔ میں نے اسے بولا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اس چیز کو اگنور کرو۔ لیکن میں دل ہی دل میں پریشان ہو چکی تھی۔ میں عدت میں تھی اور میری بہن یہاں آئی تھی میری مدد کرنے کے لیے، اور میرے بچے بھی چھوٹے تھے۔ اب چوتھے دن کی بات ہے کہ ہم گھر کے اندر ہی تھے تو ڈھول بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ گھر کے اندر ایک روم سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں اور میری بہن کافی ڈر گئے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مخلوق جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے، اور میں اتنی پریشان ہو گئی کہ اگر اس مخلوق نے ہمیں نقصان پہنچایا تو میں کیا کروں گی، اور میں نے اب اسی گھر میں رہنا ہے، میرا تو اور دوسرا آسرا بھی نہیں ہے، اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور میں اس گھر کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ آوازیں مسلسل ہمارے فلیٹ کے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ تم بچوں کو سنبھالو اور کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی، صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، اور اس کمرے کی طرف چل پڑی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرہ میرے بچوں کا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ڈھول کی آواز بہت کلیئر آنے لگی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا، اعصاب اپنے قائم رکھے، اور میں نے بولا کہ خدا کے لیے یہاں جو کوئی بھی ہے ہمیں پریشان نہ کرے، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز ہمیں تنگ نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اور وہ میری بہن ہے، اور وہ یہاں کچھ دن کے لیے رہنے آئی ہے، اور وہ بھی چلی جائے گی۔ اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ یقین کریں یہ کہنا تھا کہ ایک دم ڈھول کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سے پھر مجھے وہ آوازیں نہیں آئی۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا جو میرے لیے بھی حیران کن تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں، لیکن
الحمدللہ ایسا کچھ مجھے اب دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی خوفناک اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔